معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ مراد اور مصطفیٰ کی جنگ۔ سلطان محمد اول کی وفات پر اس کا بڑا لڑکا مراد، جو ایشیائے کوچک میں سلطان کا قائم مقام تھا، 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ محمد اول نے اپنے مختصر زمانہ حکومت میں تیموری حملے کے تمام اثرات مٹا دیے تھے اور سلطنت کو گویا از سر نو قائم کر کے مستقل و مستحکم بنا دیا تھا۔ لیکن مراد کی نو عمری سے ان فرما رواؤں کی ہمتیں بڑھ گئیں جن کو سلطان مرحوم نے اپنی قوت اور حکمت عملی سے سلطنت عثمانیہ کا حلیف و متی بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ نے ان تمام احسانات کو فراموش کر کے جو محمد اول نے اس کے ساتھ کیے تھے، آل عثمان کے ساتھ اپنے قدیم بغض و عناد کی بنا پر مراد کی کم سنی سے فائدہ اٹھانا چاہا اور مصطفیٰ نامی ایک شخص کو، جو اپنے کو سلطان بایزید یلدرم کا لڑکا کہتا تھا اور تخت سلطنت کا دعوے دار تھا، مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ یہ وہی مصطفیٰ تھا جو سلطان محمد اول کے مقابلے میں بھی آیا تھا اور بالآخر شکست کھا کر قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہوا تھا، اور جس کی نظر بندی کے معاوضے میں شہنشاہ قسطنطنیہ سلطان سے ایک کثیر رقم ہر سال پاتا تھا۔ شہنشاہ نے اس معاہدے کے ساتھ کہ بشرط کامیابی وہ گلی پولی نیز بحر اسود کے ساحل کے تمام بازنطینی شہر جو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے تھے، شہنشاہ کو واپس کر دے گا۔ مصطفیٰ کو رہا کر دیا گیا اور اپنی فوج کے ساتھ قسطنطنیہ سے روانہ کیا۔ مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھا۔ اس نے مصطفیٰ کے مقابلے میں ایک فوج بایزید پاشا کی سرکردگی میں بھیجی، لیکن یورپ میں ترکی افواج کا بیشتر حصہ مصطفیٰ کا طرفدار ہو گیا تھا۔ بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد مصطفیٰ شہنشاہ قسطنطنیہ کے فراہم کیے ہوئے جہازوں میں درِ دانیال کو عبور کر کے ایشیائے کوچک میں پہنچا۔ مراد نے بڑی لیاقت اور شجاعت سے اس کا مقابلہ کیا اور شکست دی۔ مصطفیٰ بھاگ کر گلی پولی میں محصور ہو گیا۔ مراد نے گلی پولی کو فتح کر کے مصطفیٰ کو گرفتار کر لیا اور اس کو سولی دے دی۔ اس طرح اس آخری فتنے کا بھی خاتمہ ہو گیا، جس کا سلسلہ بایزید یلدرم کی وفات کے بعد اس کے لڑکوں کی باہمی آویزش اور قوت آزمائی سے شروع ہوا تھا۔ سب ہیڈنگ قسطنطنیہ کا محاصرہ۔ مراد نے شہنشاہ کی اس غداری کے جواب میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور 825 ہجری بمطابق 1422 عیسوی میں اس شہر کے محاصرے کے لیے 20,000 فوج کے ساتھ پہنچ گیا۔ بازنطینیوں نے نہایت بہادری اور مذہبی جوش کے ساتھ ترکوں کا حملہ روکا۔ مراد نے اس محاصرے میں جس غیر معمولی فوجی لیاقت کا ثبوت دیا، اس کی مثال اس عہد کی فوجی تاریخ میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔ قوی امید تھی کہ بالآخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر رہے گا، لیکن شہنشاہ نے ایسی تدبیر اختیار کی جس سے مراد کو مجبوراً محاصرہ اٹھا کر اپنی سلطنت کی حفاظت کے لیے ایشیائے کوچک کا رخ کرنا پڑا۔ مراد کا ایک چھوٹا بھائی مصطفیٰ نامی تھا۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے وقت وہ ایشیائے کوچک میں تھا۔ شہنشاہ نے کوشش کر کے اس کو مراد کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ امیر کرمانیہ اور امیر کرمیان نے اس کی مدد کی اور مصطفیٰ نے ان کی مدد سے ایشیائے کوچک میں مراد کی ایک فوج کو شکست دے کر اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سن کر مراد قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر فوراً ایشیائے کوچک پہنچا۔ مصطفیٰ کی فوج کو شکست ہوئی اور وہ خود گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے گرفتار کرنے والوں نے مراد کے علم و اجازت کے بغیر اسی وقت اس کو سولی پر چڑھا دیا۔ سب ہیڈنگ ترکی ریاستوں کی اطاعت۔ اس فتنے کو فروغ کرنے کے بعد مراد ایشیائے کوچک کی ان ترکی ریاستوں کی طرف متوجہ ہوا جو تیموری حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بالکل آزاد ہو گئی تھیں اور اس کی بیخ کنی کی ہر ممکن کوشش کرتی رہتی تھیں۔ امیر کرمانیہ ان سب میں پیش تھا۔
مراد کے خلاف مصطفیٰ کو کھڑا کرنے میں بھی زیادہ تر اسی کا ہاتھ تھا۔ اس کا یہ طرز عمل اس قدیم عنات پر مبنی تھا جو آل عثمان اور کرمانیہ کے درمیان ابتدا سے چلا آتا تھا۔ چنانچہ مراد نے اس کی سرکوبی کے لیے کرمانیہ پر حملہ کیا اور محمد بک کو قتل کر کے اس کے لڑکے ابراہیم کو وہاں کا امیر بنایا۔ اس نے کرمانیہ کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا بلکہ صرف اس کے باج گزار ہونے پر قناعت کی۔ یہی معاملہ اس نے دوسری ریاستوں مثلاً کرمیان، قسطمونی، منتشا، سادو خان اور حمید وغیرہ کے ساتھ بھی کیا اور ان سب کو سلطنت عثمانیہ کا مطیع اور باج گزار بنا لیا۔ اس طرح ایشیائی کوچک میں آل عثمان کا وہی اقتدار پھر قائم ہو گیا جو جنگ انگورا سے پہلے تھا۔ امیر قسطمونی باج گزار ہونے کے علاوہ اپنی نصف ریاست سے بھی سلطان کے حق میں دستبردار ہو گیا اور اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی۔ 831 ہجری بمطابق 1428 عیسوی میں امیر کرمیان لاولد مر گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق ریاست کرمیان سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لی گئی۔ سب ہیڈنگ: شہنشاہ سے صلح اور چند جدید مقبوضات۔ ایشیائی کوچک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد مراد 827 ہجری بمطابق 1424 عیسوی میں یورپ کو واپس ہوا۔ اس درمیان میں شہنشاہ منوئل کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا لڑکا جان پیولاگس قسطنطنیہ کا فرما روا تھا۔ مراد نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ نہیں کیا بلکہ جان سے صلح کر لی۔ جان نے 30,000 وقات سالانہ خراج دینے کا معاہدہ کیا اور سمیبریا اور درکوس کے سوا زیتون اور تمام دوسرے یونانی شہر جو دریائے اسٹرانیا اور بحر احمر کے ساحل پر باقی رہ گئے تھے سلطان کے حوالے کر دیے۔ یوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ چند دنوں کے لیے اور ملتوی ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: سالونیکا کی فتح۔ سالونیکا بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور اور نہایت اہم شہر تھا۔ گزشتہ 100 سال کے اندر یہ 3 بار ترکوں کے قبضے میں آیا لیکن کچھ دنوں کے بعد ہر بار یونانیوں نے اسے واپس لے لیا۔ شہنشاہ جان کے دور حکومت میں اس کا حاکم شہنشاہ کا بھائی اینڈرونکس تھا۔ اینڈرونکس نے غداری کر کے اس شہر کو وینس کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ چونکہ یہ مقدونیہ کا ایک اہم شہر تھا اور اس سے قبل 3 بار ترکوں کے قبضے میں رہ چکا تھا اس لیے مراد نے اس معاملہ بی کی مخالفت کی اور 833 ہجری بمطابق 1430 عیسوی میں سالونیکا کو بزور شمشیر فتح کر کے وما اس کے ملحقہ علاقے کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ سب ہیڈنگ: سرویا کی فتح۔ سالونیکا کے فتح کے بعد مراد اپنی سلطنت کی شمال مغربی سرحد کی جانب متوجہ ہوا۔ 830 ہجری بمطابق 1420 عیسوی میں اسٹیفن لاز ایروچ شاہ سرویا کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ جارج برنیکووچ تخت نشین ہوا۔ اسٹیفن اس معاہدے کے مطابق جو اس نے جنگ قصبدہ کے بعد بایزید یلدرم سے کیا تھا ہمیشہ سلطنت عثمانیہ کا ایک وفادار حلیف رہا۔ اس نے اپنی بہن شہزادی ڈیسپینا کو بایزید کے نکاح میں دے کر اس تعلق کو اور زیادہ مضبوط کر دیا تھا لیکن جارج کو مراد کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہ تھا۔ اس نے تخت نشینی کے بعد سرویا میں ترکوں کے اقتدار کی مخالفت شروع کر دی۔ اس نے ترکوں کے خلاف ہنگری سے باہمی امداد کا معاہدہ کیا اور دریائے ڈنوب کے ساحل پر سمندریہ میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کرایا۔ مراد نے جارج کے معاندانہ ارادوں سے واقف ہو کر اس قلعے کا مطالبہ کیا اور انکار پر جارج کے مقابلے کے لیے بڑھا۔ سرویا کو شکست ہوئی اور پورے ملک پر ترکی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ 844 ہجری بمطابق 1440 عیسوی میں سرویا تمام ترکوں کے تسلط میں آ گیا۔ سب ہیڈنگ: عیسائی حکومتوں میں ایک نئی تحریک۔ ہنگری کو جنگ انگورا کے بعد سلطنت عثمانیہ سے آزادی کا موقع مل گیا تھا اور وہ رفتہ رفتہ استحکام حاصل کرتا جاتا تھا۔ مراد کے ابتدائی دور حکومت میں وہ اتنی قوت حاصل کر چکا تھا
کہ ترکی حملے کی مدافعت کر سکے۔ سرویا پر ترکوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد ہنگری کے سرحدی علاقوں میں دونوں سلطنتوں کے درمیان اکثر چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اہل بوسنیا بھی ترکوں کی قربت سے خائف تھے۔ البانیہ کو اپنی آزادی کی طرف سے خطرہ تھا اور ولاچیا جو سلطنت عثمانیہ کا باج گزار تھا اپنی خود مختاری کے لیے بےتاب تھا۔ تاہم مراد کی تخت نشینی سے تقریباً 20 سال بعد تک ان مختلف عیسائی حکومتوں کے درمیان کوئی اتحاد قائم نہ ہو سکا اور ان میں سے ہر حکومت علیحدہ علیحدہ مراد سے جنگ اور صلح کرتی رہی۔ لیکن جب 844 ہجری بمطابق 1440 عیسوی میں لارسلاس شاہ پولینڈ ہنگری کے تخت پر بیٹھا تو سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی قوت بہت کچھ بڑھ گئی اور ایک متحدہ مقابلے کا حوصلہ ان میں پیدا ہوا۔ اس حوصلے کا محرک یقیناً ایک فوجی سردار ہونیا ڈے نامی تھا جو حال ہی میں مغربی یورپ سے واپس آیا تھا اور جس کی غیر معمولی شجاعت کا شہرہ تمام ملک میں پھیلا ہوا تھا۔ ہونیا ڈے نے ہنگری پہنچ کر ترکوں کے مقابلے کا بیڑا اٹھایا اور 20 سال تک برابر سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرتا رہا۔ سب ہیڈنگ بلگراد 846 ہجری بمطابق 1442 عیسوی میں مراد کو بلگراد کے حملے سے ناکام واپس ہونا پڑا۔ یہ دریائے ڈنوب کے ساحل پر سرویا کا ایک نہایت اہم شہر تھا، لیکن 830 ہجری بمطابق 1427 عیسوی سے ہنگری کا مقبوضہ تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے لیے اس شہر کی فتح ناگزیر تھی۔ مراد نے اسی خیال سے اس کا محاصرہ کیا، لیکن ہنگری کے عزم و استقلال کے مقابلے میں آخرکار اسے شکست کھا کر پسپا ہونا پڑا۔ سب ہیڈنگ ہونیا ڈے کی کامیابی اسی زمانے میں عثمانی جنرل مزید پاشا ٹرانسلووانیا میں ہرمان اسٹاٹ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ ہونیا ڈے اس قلعے کی مدد کے لیے بڑھا اور ایک مختصر فوج کے ساتھ ترکوں کے عظیم الشان لشکر کو شکست دی۔ اس معرکے میں 20,000 ترک مارے گئے۔ ہونیا ڈے نے مزید پاشا اور اس کے لڑکے کو اپنے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا۔ اس کی لہو کی پیاس کسی طرح بجھتی ہی نہ تھی۔ مقتولوں کی چیخ اور تڑپ میں اسے خاص لذت محسوس ہوتی تھی۔ چنانچہ اس فتح کے بعد جب وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دسترخوان پر بیٹھا تو اسی وقت ترک قیدیوں کو سامنے بلا کر سب کو نہایت بے دردی سے قتل کرا دیا۔ ہر فتح کے بعد جو دعوت ہوتی تھی اس میں مہمانوں کو یہ خونی تماشا بھی ضرور دکھایا جاتا تھا۔ یہ ہونیا ڈے اور ترکوں کا پہلا مقابلہ تھا۔ مراد نے اس شکست کی خبر سن کر 80,000 کی ایک دوسری فوج شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں روانہ کی۔ مراد نے اس شکست کی خبر سن کر 80,000 کی ایک دوسری فوج شہاب الدین باشا کی سرکردگی میں روانہ کی۔ مراد نے اس شکست کی خبر سن کر 80,000 کی ایک دوسری فوج شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں روانہ کی۔ وازاک سے مقابلہ ہوا اور ہونیا ڈے نے عثمانی لشکر کو پھر شکست دی۔ سب ہیڈنگ صلیبی اتحاد ہونیا ڈے کی شاندار کامیابی اور ترکوں کی پے در پے شکستوں سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی اور یورپ سے ترکوں کو نکال دینے کے لیے ایک زبردست عیسائی اتحاد قائم کر لیا گیا۔ شاہ لارڈسلاس جو اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں مملکتوں کا فرما روا تھا، اس تحریک کا روح نوا تھا۔ اس اتحاد میں ہنگری، پولینڈ، ولاچیا اور بوسنیا کی حکومتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہوئیں۔ سرویا بھی جو اسٹیفن کے عہد میں عثمانیوں کا نہایت وفادار حلیف تھا، اب اس کے جانشین جارج برنیکووچ کی سرکردگی میں اتحادیوں کی صف میں شامل ہو گیا۔ فرانس اور جرمنی نے مبارزین کی ایک کثیر فوج بھیجی۔ اس کے علاوہ یورپ کے ہر ملک سے ایک بڑی تعداد سپاہیوں کی خود آ کر شریک ہوئی، لیکن سب سے زیادہ جوش یورپ نے دکھایا۔ اس نے اپنے نمائندے کارڈنل جولین سیزرانی کو ایک مسلح فوج کے ساتھ روانہ کیا اور یورپ کے ہر حصے سے اس جنگ کے لیے ایک کثیر رقم فراہم کر کے بھیجی۔ حقیقتاً یہ ایک صلیبی جنگ تھی جو عیسائیت کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑی تھی۔
جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنیوا نے بھی اپنے بحری بیڑوں سے مدد کی، اور چونکہ عثمانیوں کے پاس اس وقت تک کوئی بحری فوج نہ تھی، اس لیے خیال تھا کہ مراد کی خاص فوجیں ایشیائی کوچک سے، جہاں وہ امیر کرمانیہ سے جنگ میں مصروف تھیں، یورپ میں منتقل نہ کی جا سکیں گی۔ اتحادی افواج بظاہر شاہ لارڈ سلاس کے زیر کمان تھیں، لیکن دراصل ان کا سردار ہونیا ڈے تھا، جو اس وقت مسیحی دنیا کا سب سے بڑا جرنیل خیال کیا جاتا تھا۔